مسلمانوں میں برابری کر سکا ہے تو وہ مذہب اسلام اور اسلام ہی ہے۔ انصاف اور امن ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ کسی ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا اس معاشرے میں امن ہوگا۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا اس معاشرے میں بدامنی ہوگی۔ آج کی اس بزم کے مقرر کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں، مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ تعلیمی اعتبار سے ایک الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن انجینئر جس نے خدمت اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو، اس کی ایک بہترین مثال وہ 30 سالہ نوجوان ہے جس نے اس عمر میں عوامی مقرر و ٹرینر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ تقابل ادیان و دعویٰ کے میدان میں 21 سال کی عمر میں جس کا سفر شروع ہوا، اس کی ابتدا اس دعویٰ ٹریننگ پروگرام کے ذریعے ہوئی جو IRF ممبئی کے اندر سن 2001 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اس کا سہرا تقابل ادیان کے شہرۂ آفاق مقرر شیخ احمد دیدات مرحوم اور عالمی شہرت یافتہ مقرر تقابل ادیان کے بے مثال داعی و مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سر بنتا ہے۔ اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے میں ان دونوں حضرات کی بے پایاں کوششوں سے متاثر ہو کر اس نوجوان نے انجینئرنگ کے پیشے کو خیرباد کہا اور سن 2002 میں دعویٰ کے پیشے کو اپنایا۔ اس نوجوان کو ہم اطہر خان کے نام سے جانتے ہیں۔ اطہر خان کو بین المذاہب مذاکرے میں مہارت کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے بہت سارے انفرادی و اجتماعی بحث و مباحثے میں شرکت کا کافی تجربہ ہے اور الحمدللہ انہوں نے اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب پر گزشتہ 9 سالوں سے عوامی خطاب دے رہے ہیں۔ ان کے کچھ موضوعات جیسے اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت، مسائل زندگی، حجیت حدیث وغیرہ مسلم و غیر مسلم دونوں طرح کے سامعین میں کافی مشہور ہیں۔ اطہر خان مختلف بین الاقوامی شہرت کے حامل شخصیات کے ساتھ ایک ہی اسٹیج پر مدعو بھی کیے گئے ہیں، جن میں میسور کے اندر سن 2007 میں سابق صدر جمہوریہ ہند APJ عبدالکلام کے ساتھ ایک پروگرام میں ان کی شرکت ایک یادگار و حسین لمحہ ہے۔ اس کے علاوہ IRF کے اندر اسلام اور تقابل ادیان پر ہونے والے پروگراموں میں سوال و جواب کے سیشن کو سنبھالنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ سن 2004 کے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں جو IRF ممبئی میں منعقد ہوا اس کے اہم ذمہ دار رہ چکے ہیں۔ ساتھ ہی IPCI برمنگھم UK کی دعوت پر وہاں بھی طلباء کے لیے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں اہم ذمہ داری نبھائی ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے خطاب اور بحث و مباحثے میں حصہ لینے کے علاوہ UK کے اسلامی مراکز، کالجز اور یونیورسٹیز کی دعوت پر وہاں بھی خطاب دے چکے ہیں اور ساتھ ہی پیس TV کے جانے پہچانے مقرر بھی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ان کی تقریر کا عنوان ہے امن انصاف کی بنیادی شرط۔ آئیے ہم ان کا پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ اطہر خان۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر صاحب جناب فیض الرحمان، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا
اس اسلامی مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے انصاف امن کے لیے بنیادی شرط۔ انصاف اور امن ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ کسی ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا اس معاشرے میں امن ہوگا۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا اس معاشرے میں بد امنی ہوگی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ امن کے معنی کیا ہیں۔ امن ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے روٹ ورڈ الف میم نون سے، جس کا مطلب ہے سکون و اطمینان، اور اس کا استعمال ظاہری سکون و اطمینان اور باطنی سکون و اطمینان دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور قرآن میں ہمیں دونوں دلائل ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیت دین ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اگر تمہیں اطمینان ہو جائے کہ جس کے پاس تم اپنی امانت رکھ رہے ہو وہ خیانت نہیں کرے گا، تو وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر دلی اطمینان، دلی سکون، ذہنی اطمینان، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور مثال ہے قرآن مجید میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 میں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو ایک امن والی جگہ بنا دے جس میں سکون و اطمینان ہو، جو ہر ظاہری شر و فساد سے محفوظ رہے۔ تو یہاں پر ظاہری امن کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دونوں مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ انصاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کے لیے قرآن مجید میں دو الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ایک ہے قسط اور دوسرا ہے عدل۔ حالانکہ یہ دونوں الفاظ عدل اور قسط مترادف ہیں، لیکن ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ قسط کہتے ہیں برابری کو، اور ترازو کو بھی قسط کہا جاتا ہے، لیکن قسط کہتے ہیں ظاہری انصاف کو، ایسا انصاف جو ظاہر ہو، جو آپ دیکھ سکیں، جس کا آپ مشاہدہ کر سکیں، جسے آپ محسوس کر سکیں، ایسے انصاف کو کہتے ہیں قسط۔ عدل کا بھی یہی معنی ہے، عدل بھی برابری کو کہتے ہیں، لیکن عدل صرف ظاہری انصاف کو ہی نہیں کہتے بلکہ باطنی انصاف کو بھی کہتے ہیں، معنوی انصاف کو بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ اگر آپ کو ذرا بھی خوف ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی عورت سے شادی کریں۔ اگر آپ کو ذرا بھی خوف ہے کہ آپ عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو صرف ایک ہی شادی کریں، ایک ہی نکاح کریں۔ تو یہاں پر جس عدل کی بات ہو رہی ہے وہ ظاہری عدل ہے، یعنی اگر آپ نے ایک بیوی کے لیے ایک فلیٹ خریدا تو یہ ضروری ہے کہ آپ دوسری بیوی کے لیے بھی ایک فلیٹ خریدیں۔ اگر آپ نے ایک بیوی کے لیے ایک لباس خریدا تو دوسری بیوی کے لیے بھی لباس خریدنا ضروری ہے۔ یہ ہے ظاہری عدل جس کا اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے۔ جہاں تک باطنی عدل کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 129 میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے، آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے، چاہے یہ آپ کی کتنی ہی خواہش ہو، آپ کتنا ہی چاہیں اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ یہ کس عدل کی بات کر رہے ہیں اللہ؟ یہ اس عدل کی بات کر رہا ہے جو جذبات سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے ایموشن سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے احساسات سے تعلق رکھتا ہے، جو آپ نہیں کر سکتے، جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کا انسان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس بیوی کو 50% پیار کرتا ہوں، اس کو بھی 50% محبت کرتا ہوں، یا میں اپنے اس بچے کو جتنی محبت کرتا ہوں اتنی ہی اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سوال آپ سے نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا باطنی عدل، اور ہم نے ایک مثال لی ظاہری عدل کی بھی۔ انصاف کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا اور طاغوت کو نہ سمجھا تو آپ طاغوت سے پرہیز کیسے کر پائیں گے؟ طاغوت کہتے ہیں جھوٹے خداؤں کو۔ اگر آپ نے اللہ کو سمجھ لیا اور طاغوت کو نہ سمجھا، اس کی ضد کو،
تو آپ طاغوت سے پرہیز نہیں کر سکتے. کیسے پرہیز کر پائیں گے؟ تو اسی طرح اگر آپ نے انصاف کو سمجھ لیا اور اس کی ضد کو نہ سمجھا, اس کی اپوزٹ کو نہ سمجھا, تو پھر انصاف کرنا کیسے ممکن ہے؟ انصاف کی ضد ہے ظلم, جسے انگریزی میں کہتے ہیں انجسٹس, نا انصافی, ظلم. ظلم کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے ظلم کہتے ہیں چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ پہ رکھ دینا. کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ پہ رکھ دینا, اس کو کہتے ہیں ظلم. مثال کے طور پر آپ نے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر رکھ دیا, تو یہ مچھلی کے ساتھ ظلم ہوا. لغت میں یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چرواہا بنایا, اس نے بکریوں کے ساتھ ظلم کیا. جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چرواہا بنایا, اس نے بکریوں کے ساتھ ظلم کیا. یا کسی بھی چیز کا, کوئی بھی چیز کا کوئی مقصد ہے, اگر آپ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں اس چیز سے, تو اس کے ساتھ وہ ظلم ہوگا. جیسے کہ آپ کے پاس قلم ہے, پین ہے, اگر آپ لکھنے کے بجائے اس سے کیل ٹھوکنے کا استعمال کر رہے ہیں تو پین کے ساتھ ظلم ہے. اسی طرح اگر آپ کسی ڈاکٹر سے انجینئرنگ کا کام لے رہے ہیں تو وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ ظلم ہے. تو ظلم ہے کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا ظلم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 81 اور 82 میں, اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں پوچھ رہا ہے کہ امن کا صحیح حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, کیا تم جانتے ہو کہ امن کا صحیح حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہا ہے ہم لوگوں سے کہ امن کا صحیح حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہا ہے الذین آمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. اولئک لہم الامن, اور یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں, وہم مہتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دم واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ کون امن کا صحیح حقدار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا, مکس نہیں کیا, تو یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ظلم کا مطلب نہیں سمجھ پائے کہ یہاں پر کون سا ظلم مراد ہے یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی سورہ لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں, جہاں پر لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا انجسٹس ہے, سب سے بڑی ناانصافی ہے. کیسے؟ کس نے آپ کو پیدا کیا؟ کون ہے آپ کا خالق؟ کس نے آپ کو پالا پوسا؟ کس نے آپ کو کھلایا پلایا؟ کس نے آپ کو آنکھیں دی اس دنیا کو دیکھنے کے لیے؟ کس نے آپ کو پیر دیے اس دنیا پر چلنے کے لیے؟ کس نے انسان کو بنایا؟ کون ہے وہ؟ کس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کس نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے؟ کس نے بنی آدم کو عزت دی ہے؟ کون ہے وہ؟ وہ اللہ ہے میرے دوستوں, وہ اللہ. اور اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو یقیناً اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑی ناانصافی, اس سے بڑا انجسٹس کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد ہے, سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا ہے کہ انسانوں کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا, کہ ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اگر ہم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑی ناانصافی اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 میں, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. والملائکۃ, اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط, اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے. یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العدل, وہ انصاف, عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا, یہ جتنی بھی آسمانی کتابوں کو بھیجا اس دنیا میں, ان کے تمام مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو.
جو آیت میں نے اپنی تقریر کی شروع میں پڑھی تھی، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان پر کتابیں اتاری، وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ میزان بھی اتاری، ترازو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، آسمانی کتابوں کو بھیجنے کا مقصد ہے عدل و انصاف کو اس دنیا میں قائم کرنا، تاکہ لوگ عدل و انصاف کو اس دنیا میں قائم کر سکیں۔ تو یہ اتنا اہم مقصد ہے عدل و انصاف کہ رسولوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آسمانی کتابیں اتاری، میزان اتاری، اس لیے کہ لوگ آپس میں عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ اب عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے یا عدل و انصاف کی راہ میں دو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ جب بھی ہم عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو دو رکاوٹیں اس میں پیش آتی ہیں، پہلی محبت اور دوسری نفرت۔ یہ دو جذبات، یہ دو احساسات ہمیں عدل و انصاف کرنے میں رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ جب ہم عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں اس کو قائم کرنے سے روکتی ہیں، محبت کے جذبات اور نفرت کے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ اور عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے تمہیں اس چیز کے لیے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، اپنے نفس کے خلاف، چاہے اپنے والدین کے خلاف، چاہے رشتہ داروں کے خلاف، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ ہم یہاں پہ جس رکاوٹ کی بات ہو رہی ہے وہ ہے محبت۔ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، امیروں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، غریبوں کی طرف ہمیں ہمدردی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سارے جذبات تمہیں عدل و انصاف کرنے سے کہیں روک نہ دیں، تو اس لیے عدل و انصاف کے لیے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں امیروں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے یا غریبوں کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، وہ جانتا ہے کون امیر کون غریب ہے، تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم عدل و انصاف کرو۔ دوسری رکاوٹ ہے نفرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے لیے آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، کیونکہ عدل تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے لیے آمادہ نہ کر دے کہ تم اس قوم کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھو۔ عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں جذبات، محبت اور نفرت، جو عدل و انصاف کے لیے رکاوٹ ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان جذباتوں کا سامنا کیسے کیا اور وہ ان جذباتوں سے کیسے نپٹے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 3، کتاب الحدود، حدیث نمبر 4188۔
فتح مکہ کے دوران جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت ایک اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کی. تو قریش نے سوچا یہ بہت اعلیٰ خاندان سے ہے تو اس لیے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر حد نافذ نہ کریں. چوری کی حد ہے ہاتھ کاٹنا. لیکن قریش ڈر گئے. انہوں نے کہا کون یہ جرأت کرے گا کہ نبی کے سامنے حد نافذ نہ کرنے کی سفارش کرے؟ کون ہے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اسامہ بن زید جسے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں, ان سے کہا جائے کہ وہ سفارش کریں. اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ مان جاتے ہیں اور اس عورت کو اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا ہے اور اسامہ اس عورت کے لیے سفارش کرتے ہیں. تو جیسے ہی اسامہ اس عورت کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسامہ سے کہتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ, کہ اسامہ کیا تم اللہ کی حد میں, اللہ کی مقرر کردہ حد میں سفارش کر رہے ہو تم اسامہ؟ اور اسامہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے, میرے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے. اور جب شام ہوتی ہے تو اللہ کے رسول خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تعریف کرنے کا حق ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اے ایمان والوں, اے لوگوں, پچھلی امتیں اسی بات کے لیے تباہ کی گئیں, اسی بات کے لیے ہلاک کی گئیں کہ جب کوئی عزت والا, جب کوئی اعلیٰ خاندان سے جو تعلق رکھتا ہے, جب وہ چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے, اور جب کوئی کمزور اور لاچار اور غریب انسان چوری کرتا تو اس کے اوپر حد نافذ کرتے. پچھلی قومیں اسی بات کے لیے ہلاک کی گئیں. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر فاطمہ بنت محمد, اگر فاطمہ محمد کی بیٹی اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر فاطمہ بنت محمد, اگر فاطمہ محمد کی بیٹی اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا, اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آگے رضی اللہ عنہا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا, اس کے بعد اس کا نکاح بھی ہوا اور وہ عورت اپنے مسئلے لے کر ہمارے پاس آتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسئلوں کو سلجھاتے رہے. آپ دیکھیں کہ وہ عورت ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور قریش اس کی سفارش کر رہے تھے. قریش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کا ایک قبیلہ تھا. اسامہ بن زید جن سے آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی وہ سفارش کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا اسامہ کو؟ کیا تم اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہو, اللہ کی سزا میں سفارش کر رہے ہو اسامہ؟ تو اسامہ کی محبت, قریش کی محبت اللہ کے رسول کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکی کہ وہ اس عورت کے اوپر حد نافذ نہ کریں. اور نہ ہی اللہ کے رسول نے بالکل واضح کہہ دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. تو آپ دیکھیں کہ محبت کے اس جذبے کو, یا محبت جو کہ ایک رکاوٹ ہے عدل و انصاف کو قائم کرنے میں, اللہ کے رسول نے اس کا کیسے سامنا کیا. البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 پیج نمبر 4 میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت علی کی خلافت کا رضی اللہ عنہ. حضرت علی جب اس ٹائم پہ خلیفہ تھے تو ان کی زرہ چوری ہو گئی تھی. زرہ کہتے ہیں جو جنگ کے دوران آپ پہنتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس کو زرہ کہا جاتا ہے. تو ان کی زرہ چوری ہو گئی تھی. تو ایک دفعہ وہ مدینہ کی سڑکوں پہ گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ ایک یہودی زرہ بیچ رہا ہے. تو حضرت علی فوراً پہچان گیا کہ یہ زرہ تو میری ہے. تو وہ یہودی کے پاس گیا, انہوں نے کہا یہ زرہ میری ہے, تم کیسے بیچ رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا نہیں یہ میری زرہ ہے. تو حضرت علی نے کہا اس یہودی سے کہ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کرتا ہوں اور میں تم کو قاضی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیتا ہوں کہ تم قاضی کے سامنے آؤ اور اس کیس کو پیش کرو. تو دونوں قاضی شرح کے سامنے آتے ہیں. قاضی شرح جو اس ٹائم پہ قاضی تھے حضرت علی کی خلافت میں, وہ کہتے ہیں بتائیے امیر المومنین کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زرہ کو نہ تو بیچا ہے اور نہ ہی کسی کو دیا ہے, اور یہ زرہ جو یہ یہودی بیچ رہا تھا یہ میری ہے. تو قاضی شرح اس یہودی کی طرف رخ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی اس بات پر تمہارا کیا کہنا ہے اے یہودی؟ امیر المومنین جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہیں کیا کہنا ہے؟
تو یہودی کہتا ہے کہ یہ ذرا میری ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہودی نے کہا یہ ذرا میری ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو قاضی شریح حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ ذرا آپ کی ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو قاضی شریح فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنا دیتے ہیں۔ قاضی شریح فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنا دیتے ہیں، اور وہ ذرا اس یہودی کو مل جاتی ہے، اور وہ اس ذرا کو لے کر چلا جاتا ہے، لیکن وہ واپس لوٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ جو آپ نے سنایا یہ نبیوں کا فیصلہ ہے، نبیوں جیسا فیصلہ ہے، کیونکہ امیر المومنین جو خلیفہ ہیں، جو حاکم ہیں، وہ ذرا دیکھتے ہیں اور وہ کورٹ میں اپیل کرتے ہیں جا کے، اور قاضی جو ہے کورٹ کا وہ ان کے خلاف فیصلہ سناتا ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ سوچیں کہ حضرت علی وہ ذرا دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ذرا ان کی ہے، لیکن وہ چاہتے تو اس ذرا کو فوراً چھین سکتے تھے، اس یہودی سے چاہتے تو چھین سکتے تھے، وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، حاکم تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس قانونی طور پر لیا اور کورٹ میں اپیل کری، قاضی کے سامنے گئے، اور قاضی شریح کو دیکھیا حضرت علی کی محبت اور اس یہودی کی نفرت انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکی کہ وہ ناانصافی کرتے اس یہودی کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھا جب حضرت علی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو قاضی شریح نے فیصلہ کس کے حق میں سنایا؟ اس یہودی کے حق میں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ یقیناً یہ نبیوں والا فیصلہ ہے کہ امیر المومنین مجھے لے کر جاتے ہیں قاضی کے پاس، اور قاضی ان کے خلاف فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اب چونکہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ ذرا تم لے جاؤ، لیکن وہ یہودی کہتا ہے نہیں، یہ ذرا آپ کی ہے، لیکن حضرت علی اس کو فورس کرتے ہیں اور وہ ذرا اس کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ایک مثال دی میں نے، اور صحابہ کرام کی مثال دی کہ حضرت علی کی خلافت کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا کہ کس طرح انہوں نے ان جذباتوں کو روکا، محبت اور نفرت کے جو جذبات ہر انسان کے اندر ہیں ان کو روکا اور عدل و انصاف کو قائم کیا۔ تو عدل و انصاف کو قائم کرنا زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنا، ان کے اوپر قابو کرنا وہ بھی ضروری ہے تاکہ ہم عدل و انصاف کو قائم کر سکیں۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلام پھیل رہا تھا تو ربیع بن عامر رستم ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے۔ تو جب رستم کو پتہ چلا کہ یہاں پر اسلام لے کر کوئی آیا ہے، اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، تو انہوں نے ربیع بن عامر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ربیع کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ تم مسلمان کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ دولت، عزت، مرتبہ، عہدہ، عورتیں، کیا چاہیے تمہیں؟ تو ربیع بن عامر کا جواب تھا کہ ہم آئے ہیں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے ہٹا کر انسانوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جانے۔ ہم آئے ہیں لوگوں کو دوسرے دھرم و مذہب کے ظلم و ستم سے ہٹا کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے۔ ہم آئے ہیں لوگوں کو اس دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی کشادگی کی طرف لے جانے۔ آپ دیکھیں کس صلاحیت سے ربیع بن عامر نے اپنا مقصد بیان کیا کہ ہم آئے ہیں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جانے، اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے۔ تو جس بات کی طرف ہم توجہ دیں گے وہ یہ دوسرا جملہ ہے کہ میں آیا ہوں یا ہم آئے ہیں لوگوں کو دوسرے مذہب، دوسرے دھرموں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے۔ اور آج کی دنیا کو ہم تقریباً دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک روایتی اور ایک سائنسی۔ روایتی دنیا ظاہری طور پر پچھڑی ہوئی لگتی ہے اور سائنسی دنیا ظاہری طور پر ترقی یافتہ لگتی ہے، لیکن یقین مانیے عدل و انصاف کی نقطہ نظر سے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔
کوئی فرق نہیں ہے. روایتی دنیا جو ہے اس کے اکثر لوگ مانتے ہیں کرما ایک فلسفہ ہے جس میں وہ مانتے ہیں کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے کندھوں پر پچھلے جنم کے اعمال کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے. پچھلے جنم میں جو اس نے اعمال کیے اس کا بوجھ لے کر وہ پیدا ہوتا ہے, اور اس دنیا میں جو بھی مصیبتیں, جو بھی پریشانیاں, جو بھی مشکلیں وہ جھیل رہا ہے وہ اس کے پچھلے کرموں کی سزا ہے. تو جب اس طرح کا عقیدہ لے کر کوئی انسان رہتا ہے تو عدل و انصاف کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ یہ مان لیں کہ جو آپ پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ اوپر والے کا نظام ہے اور آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, جو بھی ظلم و زیادتی آپ پر ہو رہی ہے وہ آپ اس کے حقدار ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہونا ہی چاہیے کیونکہ آپ نے پچھلے جنم میں جو اعمال کیے اس کی سزا بھگت رہے ہیں. تو جب ایسا عقیدہ کسی انسان کا ہو جائے گا تو وہ کیسے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا, کیسے عدل و انصاف کو نافذ کرے گا؟ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ مانتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, جو بھی پریشانیاں یا جو بھی مشکلیں میں جھیل رہا ہوں, جو بھی مصیبتیں میرے اوپر آ رہی ہیں, جو بھی ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے وہ میرے پچھلے کرموں کی سزا ہے. تو عدل و انصاف کے سارے دروازے ایسے لوگوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں. تو کوئی تصور ہی نہیں ہوگا عدل و انصاف کا, ایسا اگر کسی کا عقیدہ ہے تو. سائنسی دنیا کا بھی تقریباً عقیدہ انسانی تفریق کے اوپر مبنی ہے, اور سائنسی دنیا مانتی ہے تھیوری آف ایولیوشن, جس کو اردو میں کہتے ہیں ارتقاء. تھیوری آف ایولیوشن ڈارون کی جو تھیوری ہے اس میں مانتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بایولوجیکل ایولیوشن میں کچھ نسلیں جو ہیں وہ ترقی کر گئیں اور کچھ نسلیں پیچھے رہ گئیں. مثال کے طور پر ڈارون کہتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایولیوشن میں ابتدائی مراحل پہ ہی رہ گئیں, ابتدائی مرحلہ جو تھا اسی پہ رہ گئیں, اور آدمی آگے نکل گیا. عورتیں پیچھے رہ گئیں, آدمی آگے نکل گیا, اس لیے آدمی عورتوں سے بہتر ہے, ان سے برتر ہے, اور عورتیں آدمی کے مقابلے کمتر ہیں. تو جب اس طرح کا عقیدہ کسی کا ہوگا کہ بایولوجیکلی تھیوری آف ایولیوشن کہ کچھ نسلیں آگے بڑھ گئیں اور کچھ نسلیں پیچھے رہ گئیں, تو کیسے عدل و انصاف ہوگا؟ اس طرح کا عقیدے کی وجہ سے انگریزوں نے کولونیلزم کو جانتے ہیں آپ, کیسے انگریزوں نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا, وہ اسی عقیدے کی بنیاد پر کیا کہ ہم لوگ سپیریئر ریس ہیں, ہم لوگ برتر ہیں, ہم لوگ افضل ہیں, ساری نسلیں جو ہیں وہ ہم سے حقیر ہیں, اور ہمیں ان کو سویلائز کرنا ہے, ہمیں ان کو تہذیب سکھانا ہے, ان کو تمدن سکھانا ہے, ان کو انسان بنانا ہے, اس لیے ہم سپیریئر ہیں, ہم برتر ہیں, ہم افضل ہیں, اور انہوں نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا. اسی طرح ڈارون کہتا ہے کہ افریقہ کے جو کالے لوگ ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے, وہ بھی ڈیولپ نہیں ہو پائے, وہ بھی ترقی نہیں کر پائے, ان کی بھی نسل پیچھے رہ گئی. اسی طرح جو بونے لوگ ہیں, بونے جو چھوٹے رہ جاتے ہیں قد میں, وہ بھی ترقی نہیں کر پائے, عورتیں ترقی نہیں کر پائیں. تو جب اس طرح کا عقیدہ کسی انسان کے اندر ہوگا تو عدل و انصاف کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہیں گے ہم کیا کریں, ہمارے اندر وہ کمی ہے, ہم ڈیولپ ہی نہیں ہو پائے, ہماری نسل آگے بڑھ ہی نہیں پائی, نسل میں ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو پایا, تو اس لیے ہم پیچھے رہ گئے, اور ہمارے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کے حقدار ہیں. تو جب ایسا عقیدہ کسی کا ہوگا تو عدل و انصاف کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اسلام جب آیا تو اس نے ان سارے نظریات جن کی بنیاد انسانوں میں تفریق پر رکھی گئی تھی وہ سب ڈھہ گئے, کیونکہ اسلام نے ایک ایسا تصور پیش کیا کہ انسانوں میں ظاہری فرق کے باوجود سارے انسان برابر ہیں. ان میں ظاہری فرق ہے لیکن اس کے باوجود سارے انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں, کوئی اونچا یا کوئی نیچا نہیں ہے اس ظاہری فرق کے بنا پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور ہم نے تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو, کہ میں گورا ہوں تم کالے ہو, میں امیر ہوں تم غریب ہو, میں اونچا ہوں تم نیچے ہو, میں برہمن ہوں اور تم شودر ہو. نہیں, اس لیے نہیں, لتعارفوا, تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر, اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی معیار ہے برتری کا اور کمتری کا تو وہ معیار ہے تقوی کا.
اگر تم نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو تم اللہ کی نظر میں اللہ کے نزدیک برتر ہو سکتے ہو، اللہ کی نظر میں افضل ہو سکتے ہو، اور تم دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل کر سکتے ہو تقوی کی بنیاد پر، نہ ہی تمہارے ظاہری فرق کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا، جب وہ آخری خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، جان لو کہ تمہارا رب ایک ہے، اور تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں، اور کسی بھی عرب کو کسی غیر عرب پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی غیر عرب کو کسی عرب پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تمہارا رب ایک ہے، تمہارے ماں باپ ایک۔ اگر کوئی معیار ہے فضیلت کا تو وہ معیار ہے تقوی کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا۔ اگر تم زیادہ نیک ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ تقوی والے ہو، تو تم اللہ کے نزدیک برتر ہو، تو تم اللہ کے نزدیک افضل ہو، ورنہ نہیں ہو۔ تو اسلام نے یہ تصور پیش کیا کہ سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، اور ہر انسان برابر عزت، رتبہ اور حقوق کا حقدار ہے۔ سارے انسان، ہر انسان جو ہے وہ عزت کا حقدار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور جو دنیا کے اندر الگ الگ مراتب میں لوگ کھڑے ہیں، الگ الگ درجات میں لوگ کھڑے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ جو حاکم ہے یا جو بادشاہ ہے یا جو امیر ہے وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے، نہیں نہیں نہیں، یا پھر جو رعایا ہے یا جو محکوم ہے یا جو کمزور ہے، لاچار ہے، وہ اللہ کی نظر میں کمتر ہے، نہیں نہیں نہیں، اس لیے نہیں۔ یہ سارے حالات جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں تم کو آزمانے کے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم لوگوں کو آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو امیری، غریبی، اونچ نیچ، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ تم اگر امیر ہو تو تم اپنے آپ کو لوگوں سے اوپر سمجھنے لگو، نہیں، یا تم غریب ہو تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے۔ اس لیے انسان کو کسی بھی طرح کی احساس کمتری یا احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ امیر ہے، اگر وہ حاکم ہے، اگر وہ بادشاہ ہے، تو اس کو احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غریب ہے، کوئی لاچار ہے، مجبور ہے، تو اس کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے یا ناکام، اس پر ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اور عدل و انصاف کے لیے سب سے بڑا حوصلہ جو ہمیں ملتا ہے عدل و انصاف کرنے کے لیے، وہ ملتا ہے تصور آخرت۔ تصور آخرت، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا، جو بھی عمل ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین، یہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ہر عمل ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے، جو بھی ہم کریں گے، اچھا برا، نیکی بدی، جو بھی ہم کریں گے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ اور مرنے کے بعد ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اور جہاں پر ہمیں اپنے اعمال کی سزا و جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زلزال میں، سورہ نمبر 88 آیت نمبر 6 سے 8 میں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تو تم دیکھو گے کہ گروہ کے گروہ لوگ آخرت کے دن آئیں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو تم اس دن دیکھ لو گے، اور اگر تم نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ تو روز جزا کے دن، آخرت کے دن، ہم نے جو بھی اعمال اس دنیا میں کیے ہیں، اس کی سزا یا اس کی جزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ تو اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے اور یہ عقیدہ انسان کا ہو جائے کہ ہمارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ہمیں ان کا حساب دینا ہے اللہ کو، تو وہ عدل و انصاف ضرور کرے گا۔ کیونکہ اگر وہ عدل و انصاف نہیں کرے گا اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں پکڑے گا، اور کوئی بھی ظالم اللہ سے بچ نہیں سکتا آخرت کے دن، کوئی بھی ظالم۔ تو جب یہ تصور ہمارے اندر آ جائے گا کہ ہمیں کسی کو حساب دینا ہے، کسی کے سامنے اپنے اعمال نامہ دکھائے جائیں گے اور ہمیں سزا ملے گی برائی کی اور اچھائی ملے گی اچھے کام کی، تو انسان جو ہے وہ عدل و انصاف ضرور کرے گا۔ لیکن اگر یہ تصور کسی کے یہاں نہیں ہوگا، آخرت کا تصور اگر نہیں ہوگا، تو پھر عدل و انصاف ایک ضرورت بن کے رہ جائے گی دوسروں کی،
ہماری نہیں. جو دوسرے ہیں صرف وہ عدل و انصاف کے لیے طلب کریں گے کہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف ہو، لیکن وہ عدل و انصاف خود کریں گے نہیں. وہ عدل و انصاف کے لیے طلبگار رہیں گے لیکن عدل و انصاف کریں گے نہیں. لیکن اگر تصور آخرت ان کے اندر ڈال دیا جائے تو پھر ہر انسان یہ چاہے گا کہ وہ عدل و انصاف کرے، کیونکہ یہ اس کے فائدے کے لیے ہے آخرت میں. اور کون اپنی ضرورتوں کو اور اپنے فائدے کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں، کہ ہر عمل کا، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کو ہم آخرت کے اندر دیکھیں گے. ذرہ برابر بھی ہم نے اچھائی کی ہوگی تو ہم آخرت میں اس کو دیکھیں گے، اور ذرہ برابر بھی اگر ہم نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی ہم آخرت میں دیکھ لیں گے. اور اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو بھی ظلم و زیادتی اس دنیا میں ہو رہی ہے، جو بھی ظلم و زیادتی اس دنیا میں ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ تصور آخرت نہیں ہے. کیونکہ اگر تصور آخرت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسانوں میں جو فرق ہے، ظاہری فرق ہے، وہ واضح رہے گا، لوگوں کے سامنے رہے گا، اور اس کو ہم لیول نہیں کر سکتے، برابر نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم اللہ میں نہیں مانیں گے، اس تصور آخرت میں نہیں مانیں گے، تو پھر جو فرق ہے وہ ظاہر ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تو جو امیر ہوگا اور کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے. جو طاقتور اور امیر ہوگا، جو پیسے والا ہوگا، دولت مند ہوگا اور طاقتور بھی ہوگا، تو وہ کمزور اور لاچار کے اوپر ظلم کرے گا. اور جب وہ کمزور اور لاچار پر ظلم کرے گا تو وہ سوچے گا کہ میرا جو مرتبہ ہے، میرا جو درجہ ہے، میری جو دولت ہے، میرا جو عہدہ ہے، وہ کافی ہے مجھے بچانے کے لیے. اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو یہ میرا مرتبہ، میرا درجہ اس چیز کو بچانے کے لیے کافی رہے گا، کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور وہ ظلم کرے گا. لیکن اگر ہمارے اندر یہ عقیدہ ہو جائے، یہ عقیدہ آ جائے کہ تصور آخرت ہے اور ہمیں اپنا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، تو پھر یہ جو عدل و انصاف کا نظام ہے یہ نافذ ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی ظالم اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا. اس دن سب کو اپنے اعمال، جو بھی اعمال ہم نے کیے اس دنیا میں، وہ دکھائے جائیں گے اور اس کے حساب سے اس کو سزا اور جزا ملے گی. اسی لیے جو ملحد لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریے، ایتھیسٹ، ان کے معاشرے میں یہ تصور ہی نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ کا تصور نہیں ہوگا تو پھر ظلم و زیادتی عام ہو جاتی ہے ایسے معاشرے میں. آپ مثال لیجئے، سب سے زیادہ ظلم و زیادتی اگر کسی نے انسانی تاریخ میں کری ہے تو وہ لوگ ہیں جو ریلیجن میں نہیں مانتے، اللہ میں نہیں مانتے. ہم دیکھیں ہٹلر، حالانکہ عیسائی فیملی میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ ڈارون سے زیادہ متاثر تھا، یعنی ایتھیسٹ. اور جب انسان یہ سوچ لے کہ اللہ نہیں ہے، آپ فرعون کی مثال لے سکتے ہیں، جب انسان یہ سوچ لے کہ اللہ نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ خود اللہ ہے. جب اس کو طاقت مل جاتی ہے، اس کو پیسہ مل جاتا ہے، اس کو دولت مل جاتی ہے، جب پیسہ، دولت اور طاقت انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ انسان سوچ لے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہ اس دنیا میں ظلم و زیادتی شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیے فرعون کی مثال، ہٹلر کی مثال، مسولینی کی مثال، ماؤ زی ڈونگ کی مثال. یہ سارے لوگ کمیونسٹ ہیں، کمیونسٹ سے زیادہ متاثر تھے اور وہ اللہ پر نہیں مانتے. جب کیونکہ جو انسانوں میں فرق، اور ہٹلر یہ بھی مانتا تھا کہ اس کی ریس سپیریئر ہے، اس کی جو نسل ہے، جرمن نسل، وہ سپیریئر ہے، وہ برتر ہے، اور ساری نسلیں اس کے آگے کمتر ہیں، حقیر ہیں، اور اس کی نسل افضل ہے. اس لیے یہ اس کا حق ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کرے اور لوگوں کو سویلائز بنائے، لوگوں کو تہذیب سکھائے، ان کو انسان بنائے، ان کو تمدن سکھائے. تو یہ ایک ملحد معاشرے کی مثال ہے. لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ واقعی میں ہے اور وہ ہم سب سے طاقتور ہے، اس دنیا میں جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کروڑوں لاکھوں گنا طاقتور ہے، اور اس دن کوئی ہٹلر، کوئی مسولینی، کوئی ماؤ زی ڈونگ اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں رہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر، ان سب کے ساتھ انصاف کرے گا، کیونکہ وہ العدل ہے، اور وہ اس دن سب کو انسانوں کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، جیسا کہ میں نے کہا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں، کہ ہمیں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا چاہیے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا چاہیے. اور عدل و انصاف کا نظام ہم کیسے قائم کریں گے؟ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، یہ ایک طرح کا کانسٹیٹیوشن ہے.
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. میں نے آیت تلاوت کری تھی سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, کہ ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیوں کے ساتھ, کتابیں اتاری, آسمانی کتابیں اتاری, اور میزان اتاری تاکہ تم لوگوں میں عدل و انصاف قائم کر سکو. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے میزان اتاری اور کتابیں اتاری, تو یہ کتاب جو ہے, اور میزان کیا ہے؟ میزان ہے وہ چیز, وہ معیار جس سے ہم یہ تول سکیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے. وہ ہے نظام, وہ ہے معیار, وہ ہے پیمانہ, وہ ہے میزان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں دی ہے. تو اگر ہم اس چیز کو نافذ کریں گے اس دنیا کے اندر, تو ہی ہم عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکتے ہیں. آئیے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انقلاب لائے, کیسا انقلاب برپا کیا عرب کے اندر, اور کیسے عدل و انصاف کا نظام کو قائم کیا. سب سے پہلی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا کہ عرب کے اس زمانے میں عرب کے لوگ کوئی بھی اعلیٰ خاندان سے جو تعلق رکھتا ہے وہ کسی بھی غلام سے شادی نہیں کر سکتا تھا. جو بھی شخص کسی اعلیٰ خاندان سے, قریش سے تعلق رکھتا ہے, وہ کسی کمزور, لاچار یا کسی حقیر جو خاندان سے تعلق رکھتا ہے, جو عرب کے لوگ سمجھتے تھے, ان سے وہ شادی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے ایسا نظام برپا کیا, ایسا انقلاب لے کر آئے کہ انہوں نے اپنی کزن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا, ان کی شادی زید ابن حارثہ سے کروائی جو کہ غلام تھے. تو ایک غلام سے زینب بنت جہش جو کہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی, زینب بنت جہش بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں, قریش کی سب سے اونچی فیملی, قریش قبیلے کی سب سے اونچا خاندان بنو ہاشم, وہاں سے تعلق رکھتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کس سے کرائی؟ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ. تو یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا کچھ ہوگا عرب کی اس تاریخ میں. تو یقیناً یہ بات ایک مثال ہے, اور ایک یہ بے مثال چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضرت عمر کی خلافت کا ایک قصہ ملتا ہے. جب فلسطین فتح ہوا تو حضرت عمر کچھ کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے انہیں فلسطین جانا پڑا کہ میں فلسطین جاؤں گا اور کچھ کاغذات پر دستخط کرنا باقی ہیں. تو اس وجہ سے حضرت عمر فلسطین کے لیے روانہ ہوئے. کیسے روانہ ہوئے؟ ایک نوکر تھا ان کے ساتھ اور ایک اونٹ تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا, حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور تم چلو گے تو یہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا, تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی. اگر تم اونٹ پر بیٹھو گے اور میں چلوں گا تو یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی. اگر ہم دونوں اونٹ کے اوپر بیٹھیں گے تو یہ اونٹ کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر تم بیٹھو اور میں چلوں, کچھ دیر میں بیٹھوں اور تم چلو, اور کچھ دیر ہم دونوں چلیں اور اونٹ کو آرام ملے. تو اسی سلسلے کے ساتھ ان کا سفر شروع ہوا, ان کے سفر کا آغاز ہوا. کچھ دیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے تو وہ نوکر چلتا تھا, کچھ دیر وہ نوکر بیٹھتا تھا تو حضرت عمر چلتے تھے, اور کچھ دیر اونٹ کو آرام دیا جاتا تھا اور حضرت عمر اور نوکر دونوں چلتے تھے. تو جب وہ فلسطین پہنچے, فلسطین پہنچنے کے بعد, کیونکہ فلسطین کے لوگ خلیفہ کو نہیں جانتے تھے, یہ حضرت عمر کی خلافت کے ٹائم کی بات ہے, کے وقت کی بات ہے. تو جب فلسطین پہنچے تو حضرت عمر چل رہے تھے اور وہ نوکر اونٹ پر سوار تھا. تو فلسطین کے لوگ اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ کون ان میں خلیفہ ہے, وہ پہچان ہی نہیں سکے, وہ سمجھے شاید یہ نوکر خلیفہ ہے. تو آپ دیکھیے کس طرح کا تصور اسلام دیتا ہے کہ حضرت عمر نے کس طرح انصاف کیا اس نوکر کے ساتھ اور اس اونٹ کے ساتھ بھی. صرف انسانوں کے ساتھ ہی انصاف نہیں بلکہ اس اونٹ کے ساتھ بھی انصاف کیا. تو یہ تصور, یہ عقیدہ اور یہ رد عمل, یہ صرف ایک مسلمان کا ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر خوف آخرت ہے, جس کے اندر خوف خدا ہے, اور جس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرے. ہم دیکھیں کیسے صحابہ کرام نے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کیا تھا. اور ایک بہت ہی اچھی حدیث ملتی ہے تاریخ الطبری کے اندر, جلد نمبر 4
صفحہ نمبر 50. حضرت ابو بکر کی خلافت میں جب حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تم قضا کا ڈپارٹمنٹ سنبھالو. قضا مطلب لوگوں کے مسئلے مسائل ہینڈل کرو, اور قضا کا ڈپارٹمنٹ میں تمہیں دیتا ہوں کیونکہ میں خلیفہ, تم نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے تم لوگوں نے مل کر, تو اب قضا کا ڈپارٹمنٹ تم سنبھالو. حضرت عمر نے قضا کا ڈپارٹمنٹ سنبھال لیا. 1 سال کے بعد حضرت عمر شکایت لے کر آتے ہیں. 1 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شکایت لے کر آتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس کہ ابو بکر میں اب قاضی نہیں بن سکتا, میں اب قاضی نہیں رہ سکتا, مجھے اس عہدے سے نکال دو, اب میں نہیں کنٹینیو کر سکتا. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہوا عمر, کیا ماجرا ہے, کیوں ایسا کہہ رہے ہو, کیا اتنے سارے مسائل تمہارے پاس آ رہے ہیں کہ تم انہیں ہینڈل نہیں کر پا رہے ہو, کہ تم ان کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو, کیا ہوا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ ابو بکر 1 سال ہو گیا ہے تمہاری خلافت کا, 1 سال, اور ایک معاملہ بھی میرے پاس نہیں آیا, ایک معاملہ بھی میرے پاس نہیں آیا, 1 سال ہو گیا ہے, میں خالی بیٹھا ہوں. آپ سوچیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا امن اور سکون اور اطمینان نافذ کر کے گئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد ابو بکر کے 1 سال تک کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آیا, کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آیا کہ لوگ کوئی اپنا معاملہ کچھ ڈسپیوٹ قاضی کے پاس لے کر جاتے. تو کس طرح کا نظام اللہ کے رسول نافذ کر کے گئے تھے, قائم کر کے گئے تھے عدل و انصاف کا, جو 1 سال تک ابو بکر کی خلافت کے اندر حضرت عمر بور ہو گئے کہ میں صرف بیٹھا رہتا ہوں اور میں کچھ کام نہیں ہے میرے پاس. تو یہ شکایت لے کر وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب نہیں کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کا یہ نظام اللہ کے رسول نافذ کر کے گئے, اور کس طرح مسلمانوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا, اور یہ نظام دوبارہ بھی واپس آ سکتا ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چلیں, صحابہ کرام کو فالو کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسوہ حسنہ بنائیں, تو یہ نظام دوبارہ قائم ہو سکتا ہے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کروں گا سوامی وویکانند کے ایک جملے سے, جو انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا پیج نمبر 389 میں. سوامی وویکانند نے کہا کہ اگر کوئی مذہب کسی بھی حد تک انسانوں میں برابری اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکا ہے تو وہ اسلام اور اسلام ہی ہے. سوامی وویکانند نے کہا کہ اگر کوئی مذہب انسانوں میں برابری کسی بھی حد تک اور ان کے درمیان عدل و انصاف کر سکا ہے تو وہ مذہب اسلام اور اسلام ہی ہے. یہ ایک غیر مسلم شہادت دے رہا ہے کہ وہ اسلام ہی ہے جو عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکا ہے, کسی بھی حد تک انسانوں میں برابری اور ان کے درمیان عدل و انصاف جو قائم کر سکا ہے وہ اسلام اور اسلام ہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب اطہر خان صاحب جو امن انصاف کے لیے بنیادی شرط کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. 1-2 زخم نہیں, سارا بدن ہے چھلنی, درد بیچارہ پریشاں ہے, کہاں سے اٹھے. اب ہم سوال و جواب کی نشست کو شروع کر رہے ہیں. میں درخواست کروں گا خواتین و حضرات سے کہ سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں. سوال عنوان کے اوپر ہو. آج کا عنوان ہے ہمارے مقرر کا امن انصاف کے لیے بنیادی شرط. سوال مختصر ہو, کوئی اختلافی اور فقہی سوال نہ کریں, اور اگر سوال کرنے والوں میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن ہوں تو ان کو موقع دیا جائے. سوال اگر غیر ضروری ہوا تو اس کو رد کرنے کا مجھے اختیار ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصول کا خیال کریں گے اور اس سیشن کو کامیاب بنانے میں میری ہر طرح سے مدد کریں گے. ایک مائک میرے دائنی جانب سامنے بھائیوں کے لیے ہے اور ایک بہنوں کے لیے. پہلا سوال بھائیوں کی طرف سے ہوگا. اگر کوئی بھائی ہوں جو سوال کرنا چاہتے ہوں تو آئیں اور اپنا سوال پیش کریں. جی بھائی آئیے, تشریف لائیے. السلام علیکم. میرا نام محمد انور ہے اور میں ایک معمولی سا بزنس مین ہوں. آج جو اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اس کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے, جو ناانصافی فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہی ہے, تو اس کا کیا علاج ہے, اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں ہم. یقیناً جو ہم دیکھ رہے ہیں
اور میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے کہ کس طرح اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت دے اور مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کی ہدایت دے کہ ہم لوگ ایک جٹ ہو کر فلسطینیوں کی مدد کر سکیں اور جو ان پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہٹا سکیں۔ جب بھی کسی مسلمان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے صبر کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ جب کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو یا تو وہ اس کا بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے، اگر وہ پہلے تو قانون کے پاس جاتا ہے، قانون سے اگر اسے انصاف نہیں ملتا تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگر وہ قانون ہاتھ میں لے کے بھی اپنا بدلہ نہیں لے سکے تو وہ کئی غیر مسلم اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے ہیں۔ ظلم و زیادتی جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی گولی مار دیتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تصور آخرت نہیں ہے۔ لیکن جب کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جب کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس ظالم کو سزا ملے گی، اگر اس دنیا میں نہیں ملے گی تو آخرت میں ضرور اس ظالم کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، کیونکہ یہ مسلمان جو ہے اس کا عقیدہ ہے تصور آخرت۔ آخرت کا تصور اس کے اندر ہے کہ وہ یقیناً کورٹ کے پاس جائے، آواز اٹھائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اگر کورٹ سے بھی انصاف نہیں ملتا تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اور اسی لیے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھیں گے خودکشی کی جو وارداتیں ہیں وہ مسلمانوں میں بہت کم ملتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ آخرت سے جڑا ہے کہ اگر اس دنیا میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو اس کو امید ہے اور اسے یقین ہے کہ آخرت میں ضرور اس کے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو نافذ کرنے والا ہے، اور وہ آخرت کے اندر یقیناً عدل و انصاف کو نافذ کرے گا۔ تو اگر فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہو رہی ہے تو یقیناً مسلمانوں کو ایک جٹ ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو آواز اٹھانا پڑے گی اور اس چیز کو انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں لے جانا پڑے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل دے اور ان کو وہ قوت دے کہ وہ اسرائیل کو اوور پاور کر سکیں اور ان کے خلاف لڑ سکیں اور اس ظلم و زیادتی کو ہٹا سکیں۔ لیکن پہلا کام جو ہے وہ صبر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تو پہلے اس پہ صبر کریں، اور پھر اگر آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، چاہے آپ جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے آپ کو، اگر کسی مسلمان کو لکھنے کی صلاحیت ہے تو وہ لکھ کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اگر کسی انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ مسلمان بول کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اگر کسی مسلمان کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کی بنا پر وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ فلسطینیوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، جو بھی صلاحیت ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کر کے ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ اور جب مسلمان ایک جٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم جب انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں ہماری کچھ حیثیت ہوگی، ہماری ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں کی، سب بکھرے پڑے ہیں، 56 ملک ہیں، مسلم ملک ہیں، لیکن کہیں بھی اسلامی نظام نہیں ہے، کچھ حد تک جہاں پر ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے۔ تو جب ہم ایک جٹ ہوں گے، اسلامی نظام قائم ہوگا، خلافت ہوگی، لیکن اس کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ایسا نہیں کہ جب تک خلافت نہیں ہوگی، جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا تو یہ ظلم و زیادتی چلتی رہے۔ تو جب تک جو بھی ہم کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل کی توفیق دے اور مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کی ہدایت دے۔ امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا۔ السلام علیکم، میرا نام ریحانہ قاضی اور میں ٹیچر ہوں۔ میرا سوال مسلم سوسائٹی کے تعلق سے ہی ہے کہ آج کے دور میں حضرت علی جیسے حاکم نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ آج کیونکہ حضرت علی جیسے حاکم نہیں ہیں اور اگر اس معاشرے میں ناانصافی ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہے پہلے تو صبر کرنا چاہیے، اور اگر صبر کرنے کے بعد ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ناانصافی کے خلاف آواز بھی اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من را منکم منکرن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 89، جس میں انہوں نے کہا من را منکم منکرن، کہ اگر تم کوئی بھی منکر کام ہوتا ہوا دیکھو، کوئی بھی برائی ہوتی ہوئی دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی قوت دی ہے کہ تم ہاتھ سے اسے روک سکتے ہو
تو اس کو ہاتھ سے روکو. اگر تم اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اگر اللہ نے تم کو زبان کی قوت دی ہے روکنے کی تو تم زبان سے روکو. اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو کوسو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قوت دے کہ تم اس برائی کو ہٹا سکو, اس برائی کو روک سکو. تو اگر تم دل میں کوسو گے تو یہ سب سے نچلے درجے کے تم مومن ہو, سب سے نچلے درجے کے تم مومن ہو. تو اگر کسی معاشرے میں حضرت علی جیسے حاکم نہیں ہیں تو کس طرح آواز اٹھائیں؟ یقیناً اگر ہم ہندوستانی معاشرہ لیں گے تو مسلمان کو, کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ہر سٹیزن کو, ہر ناگرک کو, ہر شہر واسی کو اس ملک میں اجازت ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے, کورٹ میں جائے, اپیل کرے, اور اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو کورٹ میں جا کر اس کو انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا. اور انڈین جوڈیشل سسٹم جو کہ ہے وہ اس کی کافی ہم دیکھیں گے تو اکثر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی تو ہوئی ہے لیکن انصاف بھی ہوا ہے, کیونکہ وہ لوگ سیکولر مائنڈڈ ہیں اور دھرم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انڈین جوڈیشل سسٹم کو اکثر جو لوگ ہیں اس سسٹم کے اندر ان کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ سیکولر مائنڈڈ ہیں, تو اس لیے اس وجہ سے انصاف ملنے کی امید ہے. لیکن اگر ہمیں انصاف نہیں بھی ملتا ہے تو بھی ہمیں اس معاشرے میں, ہندوستانی معاشرے میں, ہمیں ناانصافی کے خلاف جانے کے لیے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کورٹ میں اپیل کریں, انصاف نہیں ملا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ العدل ہے, اس کی صفت العدل ہے, وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے, اور آخرت کے اندر آپ کو اگر اس دنیا میں انصاف نہیں ملا تو آخرت میں تو انشاءاللہ یقیناً آپ کو انصاف ملے گا. امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا. بھائی کی طرف سے کوئی السلام علیکم. الحمدللہ اللہ نے ہدایت دیا تو الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا, 2 مہینہ ہو گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کو اگر مجھے معلوم ہے کہ میں اسلام قبول کیا ہوں تو یہ اس طرف جا رہا ہے جب مسجد جا رہا ہے وغیرہ, تو اگر سمجھو والد صاحب بولتے ہیں کہ بت پرستی کرو, پوجا کرو وغیرہ کریں گے, اگر میں کچھ بہانہ کروں, جھوٹ بولوں تو یہ جائز ہے؟ بھائی صاحب نے ماشاءاللہ 2 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے, میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و تحمل دے, اسلام پہ چلنے کی توفیق دے اور ایک اچھا مسلمان بنائے, آمین. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ ابھی بھی غیر مسلم ہیں, ان کو اللہ نے ابھی تک ہدایت نہیں دی ہے, اور اگر ان کے والد ان سے پوجا کرنے کے لیے کہیں یا پھر ایسا کام کرنے کے لیے کہیں جو غیر اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو کیا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس چیز کو نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم اللہ دیتا ہے اس آیت کے اندر وہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان سے اف تک مت کہو, ان سے اف تک مت کہو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسی نرمی کرے جیسا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جب آپ چھوٹے تھے جیسا برتاؤ انہوں نے کیا ایسا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے, اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی. تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, لیکن اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے, کیونکہ انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ ایک بہتر انسان ہو گئے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اور بھی بہتر انسان ہو گئے, تو وہ فرق انہیں محسوس ہونا چاہیے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15 میں کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, لیکن اگر تمہارے ماں باپ جد و جہد کریں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرو, اگر تمہیں وہ مجبور کریں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرو تو ان کی بات نہ مانو. تو اگر آپ کے ماں باپ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں, تو اس معاملے میں آپ ان کی بات نہ مانیں, لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, لیکن یہ بات نہ مانیں. لیکن جو بھی ایسی کوئی بات ہے جو مباح ہے, اسلام میں جائز ہے, تو ایسی بات کو آپ ہر ایسی بات کو مانیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو نیلی شرٹ پسند ہے اور آپ کے ماں باپ کو کریم شرٹ پسند ہے, تو پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اپنی بات مانتے تھے, میں بلو شرٹ ہی پہنوں گا, نیلی شرٹ ہی پہنوں گا. لیکن اگر اب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ماں باپ کہیں کہ کریم شرٹ پہنو تو آپ کریم شرٹ پہنیں,
کیونکہ آپ ماں باپ کی بات مان رہے ہیں، یہ مباح ہے، شرٹ نیلی یا پیلی پہننا یا کریم پہننا، یہ مباح چیز ہے. لیکن صرف شرک کی بات، اگر وہ آپ کو شرک کرنے پر مجبور کریں تو آپ ان کی بات نہ مانیں. جہاں تک جھوٹ بولنے کا تعلق ہے تو جھوٹ نہ بولیں، آپ بولیں کہ یہ میرے مذہب کے خلاف ہے اور میں شرک نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ بولیں گے، شرک کے علاوہ یا قرآن اور حدیث سے کوئی بات اگر ٹکراتی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی بات مجھ سے بولیں گے تو میں ماننے کو تیار ہوں. تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں کہ اس کے علاوہ میں کوئی بھی بات مانوں گا، پوجا نہیں کروں گا. آپ کے ماں باپ کو پتا ہے کہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں؟ نہیں، پتہ نہیں ہے. تو اس صورت میں جب آپ کے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو جھوٹ بولنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بتانا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ ظاہر کرنا زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت اس کے کہ چھپانا، اگر آپ ظاہر کریں گے اور یہ چیز آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی ظاہر کرنے کے بعد، تو آپ چھپا سکتے ہیں ایمان کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایمان کو چھپا لیں، اور ایمان کو چھپانا مطلب جھوٹ بولیں کہ میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا. تو یہاں پر آپ کو اجازت ملتی ہے کہ آپ بول سکیں، اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے بلکہ اجازت کہیں گے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے ایمان کو چھپا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ظاہر کرنے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی اور آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ریورٹس کے ساتھ اکثر ہوتا ہے جو اسلام قبول کرتے ہیں، نو مسلم، سوشل بائیکاٹ، فزیکل اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور باقی ایسی کئی چیزیں ہیں جو ریورٹس کو جھیلنا پڑتی ہیں. تو اگر ان سب چیزوں کا اگر آپ کو ڈر ہے تو اس صورت میں آپ اپنے ایمان کو چھپا سکتے ہیں اور شرک نہ کرنے کے لیے کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی تک اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا ہے. امید کرتا ہوں یہ سوال کا جواب ہوا. جزاک اللہ برادر اطہر خان صاحب.